کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر عمارت میں موجود پٹاخوں کے گودام میں دھماکہ ہوا ہے۔ آگ لگنے سے 27 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں اور فائر بریگیڈ کی جانب سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ کارخانے میں آگ لگنے کے بعد علاقے میں دھواں پھیل گیا۔ 13 زخمیوں کو جناح اسپتال، 7 کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق بیشتر افراد شیشے لگنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکے سے قریب موجود گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ گرد و نواح کی بلڈنگ کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے راشد خان سے۔ راشد، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے یہ ایم اے جناح روڈ کا علاقہ ہے اور ایم اے جناح روڈ پر سی بریز اور تاج کمپلیکس کے قریب جو ہے یہ ایک بلڈنگ ہے جس کے قریب جو ہے گورنمنٹ اسکول بھی ہے اور گورنمنٹ کالج بھی ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ آج چھٹی تھی بچوں کی اور اسی وجہ سے نقصان کم ہوا ہے۔ اور جو عینی شاہدین ہمیں یہاں ملے انہوں نے یہ کہا کہ زوردار دھماکے کی آواز آئی اور قریب جتنے بھی رہائشی بلڈنگ ہیں اس کے شیشے ٹوٹ گئے۔ قریب سے جو موٹر سائیکل پر گزر رہے تھے یا جو پٹاخے خریدنے کے لیے آ رہے تھے ان کو وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تقریباً 20 سے 22 افراد زخمی ہوئے ہیں، جس میں سے کچھ کو جناح اسپتال لے کے گیا اور کچھ کو جو ہے سول اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ جو عینی شاہدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے پٹاخوں کی فیکٹری ہے اور یہاں پر جو ہے ہر وقت جو ہے لوگ خریداری کرتے ہیں۔ میرا کیمرامین فیصل اگر آپ کو دکھائے تو آپ دیکھیے کہ ابھی بھی یہاں پر جو ہے بادل دھوئیں کے دکھائی دے رہے ہیں اور علاقے میں جو ہے جو بارود بھرا جاتا ہے پٹاخوں میں اس کی ابھی بھی بو ہے۔ اور بارود جو ہے پٹاخوں کا بارود یا جو دھماکہ خیز جو چیز ہوتی ہے جو پٹاخوں میں ڈلتی ہے وہ حد سے زیادہ تھی، جس کی وجہ سے یہاں دھماکہ ہوا ہے۔ اور اگر بات کریں تو بلڈنگ کے اوپر ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ یہاں پر پولیس بھی موجود ہے، رینجرز بھی موجود ہے، پولیس کمانڈوز بھی موجود ہے اور انہوں نے یہاں پر جو بلڈنگ کے اوپر لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک سنورکل بھی اینڈ ٹائم پر آ گئی۔ تقریباً 5 کے قریب جو ہے فائر ٹینڈر یہاں آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ آگ بجھائی جا رہی ہے لیکن اندر ابھی بھی پٹاخوں کی آوازیں آ رہی ہے اور پٹاخوں کی جو مقدار ہے وہ حد سے زیادہ ہے۔ سی ٹی ڈی کے سربراہ راجہ عمر خطاب آیا، انہوں نے ہم سے خصوصی بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی دہشت گردی ہمیں نظر نہیں آ رہی، پٹاخوں کی دکان تھی اور لگتا یہی ہے کہ جس حساب سے دھماکہ ہوا ہے اس حساب سے انہوں نے یہاں پر جو ہے جو مواد تھا، جو پٹاخوں کا مواد ہے، مختلف کیمیکل ہے، وہ حد سے زیادہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو قانونی طور پر جو ہے رہائشی علاقے میں اس طرح کی فیکٹری یا گودام جو ہے الاؤ نہیں ہے، لیکن یہ جو گودام ہے یا یہ یہاں پر موجود تھا اور اگر موجود بھی تھا تو ان کو قانونی طور پر 50 کلو کا جو ہے کیمیکل الاؤ ہے، لیکن جس طرح دھماکہ ہوا ہے اس سے لگ رہا یہ ہے کہ ان کے پاس ٹنوں کے حساب سے جو ہے مختلف کیمیکل تھا، جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے، دھماکے کی آواز آئی ہے اور مختلف جو بلڈنگز ہیں، رہائشی بلڈنگز ہیں، ان کے شیشے ٹوٹ گئے۔ ابھی بھی آپ سن سکتے ہیں کہ پٹاخوں کی آواز آ رہی ہے اور فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں وہ آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اندر جو کیمیکل ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس میں چنگاریاں لگ چکی ہے اور چنگاری کے بعد ہر گودام میں جہاں جہاں پر مواد پڑا ہوا ہے، کیمیکل پڑا ہوا ہے، اس میں پٹاخوں کی آوازیں آ رہی ہے۔ جو عینی شاہدین نے ہم سے بات کی کہ وہ کچھ لوگ تو یہاں ایسے تھے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی شادیوں میں یا بھائی کی شادیوں میں یہاں سے پٹاخے خرید رہے تھے اور جیسے ہی وہ یہاں سے نکلے دھماکے کی آواز ہوئے وہ بچے، لیکن یہاں پر بہت سارے لوگ جو کہ گاڑیوں پر موٹر سائیکلوں پر گزر رہے تھے ان کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، وہ لوگ زخمی بھی ہوئے اور لوگوں کو جو ہے سول ہاسپٹل اور جناح اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کی جو باری نفری آئی تھی وہ یہاں سے کچھ روانہ ہو گئی ہے، کچھ موجود ہے، لیکن ابھی بھی لوگ بہت زیادہ ہے، رش بہت زیادہ ہے، اس لیے رینجز کے جو جوان ہیں وہ ان کو آگے جانے سے منع کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں، فائر بریگیڈ کے جو فائر فائٹرز ہیں وہ آگ کو بجھانے میں مصروف ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی بارش شروع ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جو آگ ہے وہ لگی ہوئی ہے اور علاقے میں پورا جو دھوئیں کے بادل ہے وہ ہر طرف پھیل چکے ہیں۔ جی اچھا راشد خان، بتائیے کیا عمارت میں موجود تمام افراد کو اب ریسکیو کر لیا گیا ہے یا اب بھی کسی کے اندر موجود ہونے کی اطلاع ہے؟ جی بالکل، دیکھیے یہاں پر جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آئی تھیں اس میں ایک سنورکل بھی ہے اور سنورکل جو ہے تقریباً 15 سے 20 منزلیں عمارت کے اوپر تک جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ وہ گاڑی جب یہاں آئی تو انہوں نے عین
وقت پر پولیس کمانڈوز کے ساتھ مل کر کوششیں کی اور عمارت کے اوپر یا عمارت کے اندر جو لوگ محصور تھے پہلے وہ اوپری منزل پر گئے اور وہاں سے تمام لوگوں کو جو ہے سنورکل کے ذریعے بحفاظت نکال لیا گیا. اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کہ ابھی بھی سنورکل جو ہے وہ لگی ہوئی ہے بلڈنگ کے اوپر اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اندر اگر کوئی ہے تو ان کو بھی نکالا جائے. لیکن یہاں پر جو ریسکیو کے ادارے انہوں نے ہمیں بتایا کہ عمارت میں ابھی کوئی موجود نہیں ہے اور تمام لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے. ابھی بھی جو اندر دھواں بھرا ہوا ہے ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے, سرچنگ کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ہے پھنسا ہوا ہے یا بلڈنگ میں یا آفس میں یا اگر ان کے دروازے بند ہیں تو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو تلاش کیا جائے اور ان کو یہاں سے نکالا جائے. اس وقت جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور فائر فائٹرز ہیں وہ آگ کو بجھانے میں مصروف ہیں. جی اچھا راشد, آگ کو لگے کافی دیر ہو چکی ہے, آگ کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بتائیے گا کیونکہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تو یہاں پر موقع پر پہنچ گئی تھیں ٹائملی. جی بالکل, قریبی 2 سے 3 فائر اسٹیشن ہے اور صدر کا فائر اسٹیشن بہت زیادہ قریب ہے اور اس سے بھی گاڑیاں پہنچ گئی. پھر جو کے ایم سی کا جو المرکز فائر اسٹیشن ہے, جو مین مرکز ہے, وہ بھی یہاں سے قریب ہی ہے. نشتر روڈ پر جو ہے فائر بریگیڈ کا مرکز واقع ہے. قریبی 2 سے 3 جو ہے فائر بریگیڈ کے بڑے جو ہے فائر اسٹیشن ہے, وہاں سے ٹائملی گاڑیاں پہنچ گئی تھی اور یہاں پر جو ہے آگ بجھا دی گئی تھی. لیکن جیسے راجہ خطاب نے جو سربراہ سی ٹی ڈی انہوں نے کہا کہ جس طرح دھماکہ ہوا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہاں ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ مختلف قسم کا کیمیکل جو کہ پٹاخوں میں بھرا جاتا ہے, آتش بازی کے سامان میں بھرا جاتا ہے, وہ ٹنوں کے حساب سے موجود ہے. تو لگتا یہی ہے کہ ابھی بھی جو ہے اور دھوئیں سے بھی لگ رہا ہے کہ ابھی آگ کو بجھانے میں ٹائم لگے گا, کیونکہ جس طرح دھواں نظر آ رہا ہے, جس طرح دھوئیں کے بادل پورے علاقے میں پھیلے ہوئے, اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ آگ کو بجھانے میں ابھی ٹائم لگے گا. اور ابھی بھی جو فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیاں ہیں وہ ابھی بھی آگ بجھانے میں مصروف ہیں. راشد, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان ریسکیو 1122 حسن خان صاحب. حسن, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حسن, یہ کہیے گا کہ اس وقت آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں, چونکہ آگ لگے کافی دیر ہو چکی ہے, کافی وقت گزر چکا ہے, تو کتنے فیصد آگ ہے جس پر قابو پا لیا گیا ہے اور کتنے فیصد ابھی باقی ہے کہ جس پر قابو پانا ابھی باقی ہے؟ جی بالکل, دیکھیں جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ جو گودام تھا اس میں ایکسپلوزیو مٹیریل اسٹور کیا ہوا تھا اور یہ غالباً جو ایکسپلوزیو مٹیریل ہے یہ ان کے پٹاخے یا آتش بازی کا جو سامان ہوتا ہے اس کو بنانے میں کام آتا تھا. اس پہ ابتدائی طور پہ جیسا کہ آپ کے رپورٹر نے بھی بتایا کہ 12 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں نے حصہ لیا اس پورے آپریشن میں اور ابھی آگ کو 70% کے قریب الحمدللہ قابو کر لیا گیا ہے. تو کولنگ کا عمل جاری ہے. ابھی بھی ہم ایگزیکٹ آپ کو ٹائم نہیں دے سکتے کہ کب تک ہم یہ پوری طریقے سے فائر ریسکیو آپریشن مکمل کر لیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ایکسپلوزیو مٹیریل کا گودام تھا, تو ہماری ٹیم جیسے ہی وہ ایک اسپاٹ پہ کلیئرنس کر کے دوسری طرف موو کر رہی ہے ویسے ہی وہاں فائر جو ہے دوبارہ ری اگنائٹ ہو رہی ہے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے کریکرز جو ہیں وہ وہاں ابھی بھی اسٹل موجود ہیں جو کہ اسپارک سے دوبارہ سے ری اگنائٹ ہو رہے ہیں اور بلاسٹ چھوٹے موٹے دھماکے وہاں پہ ابھی بھی اسٹل وٹنس کیے جا رہے ہیں. تو یہ مکمل طور پر آگ پر قابو پا کے اس کو ریسکیو آپریشن کو مکمل کرنے میں تاحال 2 سے 2.5 گھنٹے لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حسن صاحب کیا میک شور کر لیا گیا ہے کہ عمارت کے اندر جتنے افراد تھے انہیں ریسکیو کر لیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کچھ افراد جو ہیں وہ چھت پر چلے گئے تھے, تو کیا انہیں بھی ریسکیو کر لیا گیا ہے؟ بالکل, جو لوگ چھت پہ چلے گئے تھے, محصور ہو گئے تھے, تو ان کو اسنورکل کے ذریعے ریسکیو کیا گیا. جو گراؤنڈ پہ موجود تھے ان کو ریسکیو 1122 کی ٹیمز نے سب کو ریسکیو کر کے باحفاظت باہر نکالا, جس میں 20 سے زائد زخمی تھے اور ان 20 زخمیوں میں 2 سے زائد ایسے ہیں جو بہت کریٹیکلی انجرڈ ہیں اور ان کو باہر نکال کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا. لیکن ایگزیکٹ فیگر آف وکٹمز یا ایگزیکٹ فیگر آف ریسکیوڈ پرسن ہم ابھی بھی اسٹل آپ کو اس لیے نہیں دیں گے جب تک ہمارا پورا فائنل سرچ آپریشن نہیں ہو جاتا. اور یہ فائنل سرچ آپریشن کولنگ کے عمل کے بعد ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ایک بار یہ کولنگ پوری طریقے سے مکمل ہو جائے
پھر ہم ایک فائنل آپریشن کریں گے سرچنگ کا، اس کے بعد آپ کو بتا سکیں گے کہ کوئی ایسا وکٹم بھی جو دھوئیں کے باعث بے ہوشی سے کسی جگہ پہ رہ جاتا ہے تو وہ بھی ہمیں اس آپریشن میں ٹریس آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ افراد جو چھت پہ محصور ہو گئے تھے جنہیں ریسکیو کیا ہے، کیا ان کی جانب سے معلومات مل سکی ہیں؟ آگ لگنے کی وجوہات پتہ چل سکی ہیں؟ آگ لگنے کی وجوہات تاحال آفیشلی تو ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے، بٹ وہاں جو دیگر متعلقہ ادارے ہیں اور خود اس عمارت کے کچھ آکیوپینٹ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شارٹ سرکٹ تھا اور اس شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی، اور چونکہ اس عمارت میں ایکسکلوزیو مٹیریل اسٹور ہوا تھا، فلیمیبل مٹیریل اسٹور تھا،